دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی انتظام کے دوسرے اور حتمی جائزے میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہرنائی میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے متاثرہ خاندانوں کو تمام ممکنہ امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے مالیاتی تعاون کی مد میں سالانہ 80 سے 100 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت جائزے کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ اعلان اسلام آباد میں پاکستانی حکام اور نیتھن پورٹر کی قیادت میں IMF کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال جائزے سے لے کر اب تک کچھ ماہ میں بہتر ہو چکی ہے، جس کی وجہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسی اور کثیر جہتی شراکت داروں سے مالی تعاون کی بحالی کے باعث ترقی اور اعتماد میں اضافہ ہے۔ IMF کے وفد نے پاکستانی حکام، نجی شعبے اور ترقیاتی شراکت داروں کا اس پورے مشن میں مثبت بات چیت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے سعودی عرب کے اپنے دورے کے دوران ان سے ملاقات کی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تاریخی، دوستانہ اور مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن عبدالعزیز السعود، سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن احمد الرویلی، سعودی معاون وزیر دفاع انجینئر طلال عبداللہ العتیبی اور دیگر سینئر فوجی قائدین سے ملاقات کی۔ علاقائی امن و سلامتی، باہمی دفاع اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ نے پرخلوص جذبات اور پاکستان کی حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہرنائی میں کوئلے کی کان میں آتش زدگی سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے کان میں پھنسے کان کنوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کان میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت تکلیف دہ اور غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زخمی اور متاثرہ خاندانوں کو ہر قسم کا ریلیف فراہم کرے گی۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کل تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ ٹریبونل پیر کے روز اپیلوں کو نمٹائے گا، جبکہ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست منگل کو جاری کی جائے گی۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ہر صوبے سے 7 جنرل نشستوں، خواتین 2 نشستوں اور علماء سمیت 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں کا انتخاب کریں گے۔ پنجاب اور سندھ سے ایک غیر مسلم سینیٹر کا انتخاب کیا جائے گا۔ انتخاب کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل آئینی ذمہ داریوں کے مطابق وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی اخراجات کو مربوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سبسڈی اور منصوبوں میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ کا تخمینہ تقریباً 10 کروڑ روپے ہے اور یہ صوبوں کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ان صوبوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبائی ترقیاتی منصوبے، اعلیٰ تعلیم، ٹیوب ویل کے لیے بجلی اور کھادوں پر رعایت شامل ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے نمٹنے کے لیے مالیاتی تعاون کی مد میں سالانہ 80 سے 100 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔
نیو یارک میں پائیدار توانائی کے بارے میں گروپ آف فرینڈز کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے سلسلے میں ترقی پذیر ملکوں سے کیے گئے موجودہ وعدوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اہم اہداف کے حصول کی جانب پیش رفت میں بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ خوشی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس دن کے موقع پر اپنے ایک بیان میں اقتصادی ترقی کے لیے متوازن حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا، جس سے معاشرے کے تمام افراد میں خوشیاں بکھیرنے اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔